السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ نازعات کی لغات بتلانا شروع کیے تھے اور دو چند لغات کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا تھا۔ مزید بقیہ لغات انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سن بھی رہے ہوں گے اور ترجمہ یاد بھی کر رہے ہوں گے اور یقیناً آپ حل لغات وغیرہ لکھ بھی رہے ہوں گے۔ جتنا آپ اہتمام کریں گے سننے کا، لکھنے کا، تو اتنا ہی آپ کے اللہ کے کلام سے وابستگی ہوگی اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کی آپ کو توفیق ہوگی۔ ہم نے گزشتہ سبق میں لفظ غرقن پر بحث کی تھی، والنازعات غرقن اور والناشطات نشطن پر ہماری بحث چل رہی تھی۔ تو ناشطات جمع اسم فاعل مؤنث، نشطن یہ مصدریت کی وجہ سے منصوب ہے، بند کھولنے کے معنی میں، آسانی سے مؤمنوں کی روحوں کو قبض کرنے والے فرشتے۔ ناشطات کیا مراد ہے یہاں پر؟ وہ فرشتے جو آسانی سے مومنین کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ نشطن مصدر ہے، باب ضرب سے نشط ینشط نشطن۔ جیسے کوئی آدمی کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالتا ہے تو وہ ڈول کو بڑی شدت اور سختی کے ساتھ نہیں کھینچتا۔ اگر وہ ڈول کو شدت اور سختی کے ساتھ کھینچے گا، جذبات کے ساتھ کھینچے گا، تو پورا پانی اوپر آنے سے پہلے ہی نیچے گر جائے گا، ڈول خالی اوپر آ جائے گا۔ اور اگر وہ احتیاط اور نرمی اور سہولت کے ساتھ پانی کے ڈول کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے تو پانی بسلامت اوپر آئے گا اور اس سے وہ استفادہ کر سکیں گا۔ اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے نشط الدلو من البئر، نشط الدلو من البئر، کہ اس نے کنویں سے آپ کے ڈول کھینچا۔ اور اسی طرح کا نشط الحبل، نشط الحبل، اس نے رسی کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی کھل گئی۔ اس نے رسی کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی کھل گئی۔ تو ایسے ہی وہ فرشتے جو مومنین کی روحوں کو نکالنے پر یا پہنچانے پر مامور ہیں، وہ بآسانی مومنین کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ والناشطات نشطن کا۔ اور اس کے بعد پھر لفظ آتا ہے والسابحات سبحا۔ سابحات یہ بھی جمع اسم فاعل مؤنث، تیرنے والیاں۔ سبح مصدر ہے باب فتحہ سے، سبح یسبح سبحا، سبح یسبح سبحا، یعنی قسم ان فرشتوں کی جو تیزی سے دوڑتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں۔ سبحن کے معنی تیزی سے تیرنا، مشغول ہونا۔ اس لیے کہ جو آدمی پانی میں تیرتا ہے تو وہ پانی میں بدن کو لہراتے ہوئے تیرتا ہے اور تیزی سے تیرتا ہے۔ اس کے تیرنے کے درمیان میں پانی کے اندر کوئی چیز حائل نہیں ہوتی اور وہ سانپ کی طرح لہراتے ہوئے تیزی سے چلتا ہے، تیزی سے تیرتا ہے۔ ایسے ہی فرشتے جو اللہ کی طرف سے مامور ہیں احکام الہیہ کے لیے، وہ اللہ کے احکام کو لے کر پانی میں تیرنے کی طرح تیزی سے چلتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ تو جیسے پانی میں تیرنے والا
تیزی سے تیرتا ہے، روانی کے ساتھ تیرتا ہے، اسی طرح سے فرشتے بھی احکام الہیہ کی تعمیل میں یا احکام الہیہ کے پہنچانے میں تیزی سے کام کرتے ہیں اور احکام الہیہ کو پہنچاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے فرشتوں کے جانب سے کسی کام کے اندر اہتمام کرنے میں۔ جب آدمی کسی کام کا اہتمام کرے گا تو اپنی پوری توجہ اسی کی طرف مرکوز کرے گا اور اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے اسی کی طرف متوجہ بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا فالسابقات سبقا، سابقات یہ بھی جمع اسم فاعل، آگے بڑھنے والیاں، اور سبقا یہ بھی مصدریت کو سے منصوب ہے۔ سبق مصدر دو باب سے آتا ہے، سبق یسبق سبقا اور سبق یسبق سبقا، باب نصرہ اور ضربہ دو باب سے آ رہا ہے کہ کفار کو دوزخ کی طرف اور مومنین کو جنت کی طرف لے کر لپکتے ہیں۔ کفار کو دوزخ کی طرف اور مومنین کو جنت کی طرف لے کر لپکتے ہیں۔ سبقاً مصدریت کی وجہ سے منصوب، یعنی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں، مسابقت ہوتی ہے ان کے کام کے اندر۔ اور جب مسابقت ہوتی ہے تو لفظ مسابقہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے معنی کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر لفظ استعمال ہوا ہے فالمدبرات امرا، مدبرات یہ بھی جمع اسم فاعل، جمع اسم فاعل مؤنث، دبر یدبر تدبیرا، تدبیر مصدر ہے باب تفعیل سے، تدبیر مصدر ہے باب تفعیل سے، اور تدبیر کے معنی آتے ہیں انجام کا سوچنا، انتظار کرنا، ہر چیز کے نتیجے پر غور کرنا، ہر چیز کے نتیجے پر غور کرنا۔ یہاں پر فرشتوں کی وہ جماعت مراد ہے جو انتظام کائنات پر من جانب اللہ مامور ہیں۔ یہ تفصیل ہوئی روح البیان کی۔ تدبیر کی نسبت ملائکہ کی طرف مجازی ہے، معاملات کے تدبیر کی جو نسبت ہے فرشتوں کی طرف، ملائکہ کی طرف، وہ مجازی ہے، ورنہ مدبر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، مدبر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس جگہ پر صاحب صفوت التفاسیر نے لکھا ہے الملائکۃ تدبر شؤون الکون، الملائکۃ تدبر شؤون الکون بأمرہ سبحانہ وتعالی، بأمرہ سبحانہ وتعالی فی الریاح والامطار والارزاق والاعمار۔ وہ فرشتے جو اللہ کی جانب سے نظام کائنات میں مامور ہیں یا نظام کائنات کے لیے مامور ہے، جیسے ہواؤں کا چلانا، بارش کا برسانا، بندوں کی طرف رزق کا پہنچانا اور عمروں کا تعین کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے مامور فرشتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان تمام قسموں کا جواب محذوف ہے، یعنی جواب قسم یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَتُبْعَثُنَّ لَتُحَاسَبُنَّ، کہ اللہ نے اتنی قسمیں کھائی، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اتنے تمام فرشتوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بطور تاکید کے قسمیں کھائیں، اور فرما رہے ہیں کہ لَتُبْعَثُنَّ لَتُحَاسَبُنَّ، کہ دیکھو تم چاہے جتنا روز قیامت کا انکار کرو یا اس کو بعید از قیاس قرار دو، بعید از عقل قرار دو، جو بھی قرار دو، لیکن یہ تمہارے اپنے ذہن کے اعتبار سے ہوگا۔ باقی اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہے اتنی قسموں کے بعد اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد، لَتُبْعَثُنَّ
البتہ تم ضرور ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہاں پر اللہ نے لام تاکید اور نون ثقیلہ دونوں کا استعمال فرمایا. لَتُبْعَثُنَّ جواب قسم میں اللہ نے لام تاکید اور نون ثقیلہ دونوں کا استعمال فرمایا. اور آپ جانتے ہیں کہ جس لفظ میں لام تاکید بھی ہو نون ثقیلہ بھی ہو تو اس کے ترجمے کے اندر کتنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ترجمے میں کتنی آپ کے اس کے ترجمے میں کتنا ٹھوس پن پیدا ہو جاتا ہے. لَتُبْعَثُنَّ تم ضرور ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اور فرمایا لَتُحَاسَبُنَّ وَلَتُحَاسَبُنَّ، یہاں بھی دیکھیے لام تاکید بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے کہ البتہ تم ضرور ضرور حساب لیے جاؤ گے، تمہارا حساب کیا جائے گا. اللہ کے سامنے سے تمہارے قدم ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ انسان کے اعمال کا حساب نہ لیا جائے. تو اتنی قسمی تاکیدات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُحَاسَبُنَّ لَتُبْعَثُنَّ. تو ان تاکیدات کے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ترجف الراجفہ. ترجف یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مضارع کا واحد مؤنث غائب مضارع. وہ لرزیں گی کانپیں گی، لرزیں گی کانپیں گی. رجفن اس کا مصدر باب نصارہ سے رجف یرجف رجفن، رجف یرجف رجفن باب نصارہ. یہ منصوب ہے جواب قسم محذوف ہونے کی وجہ سے. یوم منصوب ہے جواب قسم محذوف ہونے کی وجہ سے، یعنی لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. اور کب اٹھائے جائیں گے؟ کب اٹھائے جائیں گے؟ یوم ترجف الراجفہ، یہ اٹھائے جانے کا دن ہے. راجفہ اس کے یہ اس میں فاعل مؤنث واحد، راجفات اس کی جمع. اور راجفہ کے معنی النفخۃ الاولی، النفخۃ الاولی، اور رادفہ النفخۃ الثانیہ. تو فبالنفخۃ الاولی تمیت کل شیء، نفخہ اولا کے بعد ہر چیز ختم ہو جائیں گی، مر جائیں گی باذن اللہ تعالی، اللہ کے حکم سے. وبالرادفہ، اور دوسرے نفخے کے بعد تحیا کل شیء باذن اللہ تعالی، ہر چیز اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی. اس لیے راجفہ کے بعد فرمایا تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ. یہ حال ہے راجفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے. تبع یتبع تبعا باب سمع سے پیچھے آنا، بعد میں آنا، پیروی کرنا. اور رادفہ یہ بھی آپ کے باب سمع نصر دونوں سے ہے. یعنی ردیفہ یردف اور ردف یردف، ردیفہ یردف اور ردف یردف دونوں سے. بعد اس میں فاعل رادفہ، اس میں فاعل پیچھے آنے والی، بعد میں آنے والی. ردفن اس کا مصدر ہے، ردفن اس کا مصدر ہے. اس لیے ردف کہتے ہیں پیچھے کو. اس لیے اشعار کے اندر ردیف قافیہ کہتے ہیں. پہلا شعر ہوتا ہے مصرع، اس کے بعد پھر ردیف، یعنی پہلے شعر کے مطابق ہی آپ کے دوسرا شعر ہوتا ہے. اور اسے ردفہ کے معنی پیچھے بیٹھنے کے بھی آتے ہیں، اٹھنے پر پیچھے بیٹھنا، گھوڑے پر پیچھے بیٹھنا، اور کسی اور سواری پر پیچھے بیٹھنا. غرض ہے کہ ردفہ کے معنی پیچھے کے ہیں، پیچھے آنا، بعد میں آنا، پیروی کرنا. تو رادفہ کے معنی کیا ہوئے؟ نفخہ ثانیہ اولا کے بعد آنے والی. اور واجفہ، واجفہ اس میں فاعل مؤنث، واجفہ اس میں فاعل مؤنث. ترساں، لرزاں. وجفن اس کا مصدر، وجفا یجف وجفن، وجفا یجف وجفن. یعنی کفار کے دل اس سے اس وقت گھبرائے ہوئے ہوں گے. واجفہ گھبرائے جانا، لرزا جانا، ترسا ہونا. کفار کے دل اس کو گھبرائے ہوئے ہوں گے اور وہ شدید الاضطراب کے شکار ہوں گے، یعنی سخت بے چینی کے شکار ہوں گے.
یہ وجیف سے ماخوذ ہے، یہ وجیف سے ماخوذ ہے، قلوب کی صفت ہے، اس لیے قلوب باوجود نکرہ کے مبتدا اول ہے اور ابصارها مبتدا ثانی ہے اور خاشعہ خبر ہے، تو ابصارها کے بعد مضاف محذوف ہے، ای ابصارها اصحاب القلوب خاشعہ۔ تو اس اعتبار سے یہاں تک ہماری یہ مختصر لغات ہو گئے۔ انشاءاللہ اب دوسری مجلس میں آگے کے لغات اور وجہ ترجمہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ سر دست اتنا آپ محفوظ کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔